ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ، تہران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش کر دی۔ اسرائیل ڈیفنس فورس نے میزائل حملوں کی تصدیق کر دی۔ ایران سے وسطی اسرائیل کی جانب 150 سے زائد میزائل داغے گئے۔ تل ابیب میں دھماکوں کے بعد دھوؤں کے بادل چھا گئے۔ اسرائیلی شہروں میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے ایرانی میزائل سے پورا اسرائیل آگ کی زد میں ہے۔ تل ابیب میں 5 مقامات پر تباہی، 40 اسرائیلی زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے ایران نے شہری علاقوں پر حملہ کر کے ریڈ لائن عبور کی۔ ایران نے آپریشن کا نام وادی کے صادق 3 رکھ دیا۔ ایرانی عہدیداران کا کہنا ہے اسرائیل میں درجنوں اہداف، فوجی مراکز اور فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ سپریم لیڈر علی خامنائی کے حکم پر اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کی۔ اسرائیل میں کوئی مقام محفوظ نہیں رہے گا، ہمارا جواب تکلیف دہ ہوگا۔ اسرائیل کو ہمارے لوگوں کو شہید کرنے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام متحرک تبریز پر اسرائیل کے داغے گئے میزائل ناکارہ بنا دیے۔ 2 اسرائیلی طیارے بھی مار گرائے، خاتون پائلٹ گرفتار۔ اسرائیل پر حملے کے بعد ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے، جشن کا سماں، فلسطینی علاقوں میں بھی جشن۔ اسرائیل کے ایران پر حملوں کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ روس نے اسرائیل حملوں کو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ورزی قرار دے دیا۔ روسی مندوب کا کہنا تھا اسرائیلی حملوں نے جوہری مذاکرات کا ماحول خراب کیا۔ اسرائیلی ایران تنازع کے اثرات پورے خطے پر مرتب ہوں گے۔ روسی صدر پیوٹن کے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا کہنا تھا ایٹمی پروگرام سے متعلق مسائل کو سفارتکاری سے حل کیا جانا چاہیے۔ ایرانی صدر نے کہا ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنا چاہتا، ہم ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں کے مخالف رہے ہیں، بین الاقوامی اداروں کو یقین دہانیاں دینے کو تیار ہیں۔ اسرائیل نے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیل مسلسل جنیوا کنونشن اور عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اسرائیلی عالمی قوانین کو روکتے ہوئے دوسرے ممالک پر حملے کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب عامر سعید کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ ایران اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ اسرائیل نے ایران میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی جارحانہ اقدامات پر اقوام متحدہ کی خاموشی بھی قابل مذمت ہے۔ IAEA کی ساکھ متاثر ہوئی۔ اسرائیلی جارحیت پر اقوام متحدہ اور عالمی ادارے کیوں خاموش ہیں؟ عالمی ادارے اعتماد کھو رہے ہیں، بحالی کے لیے اقدامات کریں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے کھلی جارحیت کی۔ اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کا سلامتی کونسل میں خطاب، کہا اسرائیل نے حملہ کر کے خطے کو بڑی جنگ کے خطرے سے دوچار کر دیا۔ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے۔ اسرائیلی جارحانہ اقدام سے خطے کے امن کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ سب ختم ہو جائے ایران ڈیل کر لے، امریکی صدر کی دھمکی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا بہادری کی باتیں کرنے والے سب مارے جا چکے، بار بار ڈیل کا موقع دیا، ایران تباہی روک سکتا ہے، آگے ہونے والے حملے زیادہ ہلاکت خیز ہوں گے۔ اس سے پہلے فاکس نیوز کو انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا اسرائیلی منصوبوں کا علم تھا لیکن حملوں میں واشنگٹن ملوث نہیں۔ ایران نے جوابی حملہ کیا تو امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کرے گا۔ فرانس اور بھارت نے اسرائیل کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ فرانس نے اسرائیلی حملے حق بجانب قرار دے دیے۔ میکرون نے کہا ایران کے جوہری پروگرام کی مذمت اور اسرائیل کے دفاع کے حق کی تائید کرتے ہیں۔ صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین پر حملہ کر کے گھناؤنا جرم کیا، اسرائیل کو تلخ اور دردناک انجام کا سامنا کرنا ہوگا۔
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا پیغام، کہا کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کو سزا ضرور ملے گی، اسرائیل کے ہاتھ خون سے رگے ہیں، ایران کی مسلح افواج کے مضبوط بازو اسرائیل کو سزا دیے بغیر نہیں رکیں گے۔ قم کی جمکاران مسجد پر انتقام کی علامات سرخ جھنڈا لہرا دیا گیا، مسجد کے باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع، اسرائیل کے خلاف نعرے بازی، دارالحکومت تہران اور اصفہان سمیت دیگر شہروں میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کئی دن تک جاری رہے گی، اسرائیلی وزیر اعظم کی دھمکی، نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ایران کے پاس 9 ایٹم بم تیار کرنے کے لیے درکار یورینیم موجود ہے۔ ہم نے ایران کے جوہری افزودگی نظام اور نیتنز جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا، پاسداران انقلاب کے صدر دفتر اور کئی جوہری سائنسدانوں کو ٹارگٹ کیا۔ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں، ایرانی آمریت سے ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ایران میں 100 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا، 200 طیاروں سے حملے کیے۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے نیتنز جوہری تنظیم کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی، کہا ایران کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کا ایران سے بھیجے گئے متعدد ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ، ایران نے اسرائیل پر جوابی وار کرتے ہوئے 100 ڈرونز بھیجے تھے۔ اسرائیل کا کہنا ہے اب تک کوئی ڈرون اسرائیل تک نہیں پہنچ سکا۔ ایران کا اسرائیل پر ڈرون حملوں کی تردید، ایرانی سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے ایران نے اسرائیل پر ڈرون حملے نہیں کیے، ایران جلد انتقام لے گا، تکلیف دہ جواب کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اسرائیلی حملے کا جواب فیصلہ کن اور انتہائی دردناک ہوگا۔ حزب اللہ کا ایران اسرائیل جنگ سے لا تعلق رہنے کا اعلان، لبنان میں قائم ایرانی حمایت یافتہ گروپ نے اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کا اعلان کیا۔ اعلی عہدیدار نے کہا حزب اللہ اسرائیل پر حملے میں پہل نہیں کرے گی۔ لبنانی حکومت نے خبردار کیا تھا حزب اللہ ایران کا ساتھ نہ دے، ملک میں ایرانی پراکسی برداشت نہیں کریں گے، ایران کا ساتھ دیا تو جنگ میں دھکیلنے کی ذمہ دار حزب اللہ ہوگی۔ اردن نے اسرائیل کے ایران پر فضائی حملوں کے بعد فضائی حدود بند کر دی، اردن کا کہنا ہے اپنی فضائی حدود میدان جنگ نہیں بننے دیں گے۔ سعودی عرب کی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، کہا اسرائیلی حملے سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے تحمل اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا، قطر نے بھی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کر دی، چین اور روس کا بھی اسرائیلی حملوں پر شدید تشویش کا اظہار، چین نے کشیدگی کم کرنے میں مدد کی پیشکش بھی کر دی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے فریقین سے ایک قدم پیچھے ہٹنے اور کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کہتی ہیں اسرائیل اور ایران کی بڑھتی ہوئی کشیدگی پریشان کن ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش نے کہا مشرق وسطی میں کشیدگی کی مذمت کرتے ہیں، تنازع سے بچنے کے لیے تحمل سے کام لیا جائے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، حملے میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں، عالمی برادری صورتحال مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے فوری کارروائی کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا یہ عمل سنگین، غیر ذمہ دارانہ اور انتہائی تشویشناک ہے، کشیدگی سے علاقائی اور عالمی امن کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اسرائیلی حملے کی مذمت کر دی، کہا مشکل کی گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ ہیں، بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرائی جائے تاکہ جارحیت تنازعات پر امن غالب آ سکے۔ This House jointly and unequivocally condemns Israel and its heinous crimes against Muslim Ummah, especially against brotherly nations of Palestine and Iran. پاکستان کا ایران سے یکجہتی کا اظہار، سینٹ اور قومی اسمبلی میں اسرائیلی حملے پر مذمتی قرارداد منظور، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے قرارداد پیش کی، کہا اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری پر حملہ ہے، عالمی برادری اور اقوام متحدہ کا فرض ہے کہ وہ اسرائیلی حملے کا نوٹس لے۔ سندھ اور پنجاب اسمبلی میں بھی مذمتی قرارداد منظور،
خیبر پختونخوا اسمبلی میں شہیدوں کے لیے فاتحہ خوانی کروائی گئی۔ ایران میں پاکستانی شہری اور زائرین کے لیے وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال۔ پاکستانی سفارت خانے کو کمیونٹی ممبرز اور زائرین کو تمام سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ بہت افسوسناک ہے جی، آج کل کے زمانے میں میرے خیال اس سے بڑی غلطی اور ہو نہیں سکتی اسرائیل کس طرح سے حملہ کر دی ہے، بہت زیادتی۔ نواز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ لندن میں ARY سے گفتگو میں کہا، اسرائیل کا ایران پر حملہ افسوسناک ہے۔ آج کے زمانے میں اسرائیل کی اس سے بڑی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی قابل قبول نہیں۔ بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو ہمارا جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ بھارت نے پانی روکا تو پاکستان کا رد عمل یقینی ہوگا۔ پاکستان کے سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں یورپی تھنک ٹینک کو بریفنگ۔ کہا، مودی حکومت نے پہلگام واقعے پر تاحال کوئی شواہد پیش نہیں کیے۔ نریندر مودی دہشت گردی کی آڑ میں بھارتی مسلمانوں کو بھی دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ مودی کی سوچ، بیانیہ اور اقدامات کسی صورت امن کے پیامبر نہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ بلوچستان میں بھارتی دہشت گردی کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ مسائل کا حل جامع مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ اس سے پہلے بلاول نے بتایا، پاکستان نے یورپی یونین میں مسئلہ کشمیر پر موقف بھرپور انداز میں پیش کیا۔ یورپی یونین سے خطے میں قیام امن کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ پاکستان نے اسرائیل کی نسل پرستانہ پالیسیوں کی مخالفت کی۔ امریکی صدر کی ثالثی کی پیشکش کا خیر مقدم کیا۔